بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 66 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 18 سے لے کر 21 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کا قول نقل کیا گیا کہ وہ عذاب دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، ہمارے لیے ویل ہے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں واقعی تمہارے لیے دونوں جہانوں کی خرابی اور ہلاکت اور ویل ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا ہم نے زمین و آسمان میں کوئی چیز بیکار اور باطل پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے. اب ان آیات میں وہ مقصد بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے اور اسی کی ملکیت ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا ہم نے کوئی چیز عبث اور لاعبین پیدا نہیں فرمائی، باطل اور بیکار چیز پیدا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تو خود حق کے ذریعے باطل کو مٹا دیتے ہیں. چوتھا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ لعب و لہو کی نفی فرمائی گئی ہے پچھلی آیات میں، جس سے محتاجی کی نفی ہوئی اور غیر محتاجی سے قدرت کا ثبوت. لہٰذا اب ان آیات میں لہو من فی السماوات فرما کر قدرت باری تعالیٰ کا ذکر کر دیا گیا ہے. پانچواں تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں شرک کی برائی اور عذاب کو بیان کیا گیا ہے. اب ان آیات میں لہو من فی السماوات کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ شرک باعث عذاب ہے اور یہی ہمیشہ کے لیے عذاب ہونے کی وجہ ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حق کو پھینکتے ہیں باطل پر، یعنی حق کے ذریعے ہم باطل کو مٹاتے ہیں، ایمان کے ذریعے کفر کو مٹاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَيَدْمَغُهُ يُذْهِبُهُ فَإِذَا هُوَ ذَاهِبٌ، پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کا بھرکس نکال دیتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور وہ دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں مر جاتا ہے، دم توڑ جاتا ہے. بتا رہے ہیں کہ ذاہقن جو ہے یہ ذاہبن کے معنی میں ہے، اور دماغہ کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دماغ پر ضرب لگانا، اور ضرب بھی ایسی ہو جو مہلک ضرب ہو، ایک ہی دفعہ میں وہ ضرب بندے کا کام تمام کر دے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے کفار مکہ سخت عذاب ہے. کس وجہ سے؟ جو تم اللہ کے ساتھ اولاد کو اور بیوی کو متصف کرتے ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے سخت عذاب ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ
زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اور جو اس کے پاس ہے یعنی فرشتے ہیں وہ بھی اسی کی ملکیت میں سے ہیں۔ مبتدأ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں، تھکتے ہیں۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ من عندہ یہ مبتدا ہے، اور لا یستکبرون عن عبادتہ یہ اس کی خبر ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتوں کی صفت بیان کر دی کہ وہ دن اور رات رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس تسبیح سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اس تسبیح کو بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس ہے، گویا کوئی بھی چیز ہمیں سانس لینے سے نہیں روک سکتی، تو فرشتوں کو کوئی بھی چیز تسبیح کرنے سے مانے نہیں ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ، یہاں سے بتا رہے ہیں کیا ان لوگوں نے زمین کی جو مخلوق ہے یعنی پتھر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اسے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اہم ای الالہہ، یعنی ان کے جو معبود ہیں، ینشرون، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لا نہیں، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ معبود کی صفات میں سے ہے کہ اگر کسی کو معبود ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے من یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، تو جو ان کے معبودین ہیں وہ تو ایسی قدرت نہیں رکھتے۔ ام کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ام یہ بل کے معنی میں ہے اور انتقال کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور یہ حمزہ استفہام کا جو ہے یہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی حق کا ایسا وار باطل کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے۔ دماغ کے حوالے سے بتا گئے کہ یہ ایسی ضرب ہوتی ہے جو دماغ کے اوپر لگائی جاتی ہے اور ضرب مہلک ہوتی ہے، یہ مار دیتی ہے۔ اور اے کفار، تمہارے لیے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے اور عذاب ہے، اس وجہ سے کہ تم رب تعالیٰ کے لیے بیوی اور بچے کو رب تعالیٰ کے ساتھ تم منسلک کرتے ہو۔ حق و باطل کی مارکہ آرائیاں جتنی بھی ہوئی ہیں، خیر و شر کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے حق کو فتح یاب فرمایا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ساری ملکیتیں اس کی ہیں، بادشاہی اس کی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ فرشتے اتنے مقربین ہیں اور رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، رب تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، وہ تو کبھی بھی رب تعالیٰ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرتے جیسی تم کرتے ہو، بلکہ وہ تو صبح و شام رب تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے انسانوں کے لیے سانس لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن اخبار سے پوچھا کہ بتائیے فرشتوں کو کوئی اور کام نہیں ہے، وہ ہمیشہ تسبیح میں ہی لگے رہتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن اخبار نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا تمہیں تمہارا کوئی کام سانس لینے سے روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں روک سکتا۔ اسی طرح فرشتوں کو رب کی تسبیح کرنے سے ان کا کوئی کام نہیں روک سکتا۔ آگے بتا رہے ہیں ام اتخذوا آلہۃ، یعنی مشرکین اس قدر جاہل اور احمق ہیں کہ معبود بھی بنایا تو ایسی چیزوں کو کہ جن کے اندر نہ زندہ کرنے کی قدرت ہے اور نہ مارنے کی قدرت ہے، حالانکہ معبود کے لیے اس قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ معبود ہو ہی وہ سکتا ہے جو مخلوق کی موت و حیات اس کے قبضہ و قدرت میں ہو۔ انہوں نے پتھروں کو، انہوں نے سونے کو، چاندی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ کس قدر بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا ہم حق کی ایسی چوٹ اور ضرب لگاتے ہیں کہ باطل کا دماغ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے سے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور موت سے ہلاکت اور ہلاکت سے فنا ہوتی ہے۔ اس تشبیہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ باطل ہمیشہ فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ مشاہدہ اور ذاتی و تاریخی شواہد یہ ہیں کہ اکثر مواقع پر باطل نے حق کو شکست دے دی،
جیسے کہ ابلیس نے آدم کو، قابیل نے حابیل کو، یزید نے حسین علیہ السلام کو یعنی موت دے دی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ معترض نے باطل کو اور اہل باطل کے مابین، حق اور اہل حق کے مابین فرق ہی نہیں جانا، اور نقذف اور یدمغو کا معنی نہیں سمجھا۔ ابلیس، قابیل، یزید جتنے بھی ہیں وہ اہل باطل ہیں، باطل نہیں ہیں۔ باطل تو ان کے نظریات اور منصوبے ہیں، اور آدم، حابیل اور امام حسین وہ اہل حق ہیں، حق نہیں ہیں۔ ان کے نظریات، عملیات، عقائد و فکریات جو ہیں وہ حق ہیں۔ حق کو باطل پر مارا جاتا ہے، نہ کہ اہل حق کو اہل باطل پر، تو پھر باطل کا دماغ ٹوٹتا ہے، نہ کہ اہل باطل کا، اور باطل زاہق ہوتا ہے، نہ کہ اہل باطل۔ دمغ کا معنی دائمی شکست، اور جو باطل ہوتا ہے اس کا ذکر مٹ جاتا ہے، نسی منسیہ ہو جاتا ہے، اور حق کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر وہی مراد ہے کہ ذکر کا قائم ہونا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ لا یستحسرون فرمایا گیا ہے، اس کا مصدر استحسار ہے جس میں مبالغہ یعنی شدت اور زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو فرشتے ہیں وہ پوری حسر اور زیادہ تھکاوٹ تو ان کو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آیت کا معنی ہوا کہ وہ پورے نہیں تھکتے، گویا تھوڑے بہت تھک جاتے ہیں، اور تھوڑا تھکنا بھی تو عیب ہی ہے، لہٰذا یہ لا یستحسرون فرمانا یہ تعریف و توصیف تو نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مبالغہ تھکنے میں نہیں بلکہ انقطاع عمل میں ہے، یعنی ان کی عبادت اور تسبیح میں کبھی بھی کہیں بھی قطعاً انقطاع نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی بند نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ جاری ہی رہتی ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے سانس ضروری ہے، فرشتوں کے لیے تسبیح کے چلتے رہنا ضروری ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر کچھ یوں کرتے ہیں کہ فرمایا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اکثر مفسرین اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، اور لا یستحسرون اور لا یفترون کا معنی ہے کہ ایک آن کے لیے بھی ان کی عبادت بند نہیں ہوتی۔ حالانکہ تسبیح و عبادت کا تعلق زبان سے ہے، جبکہ قرآن مقدس میں ہے کہ ملائکہ کے ذمہ اور بھی بہت سے کام اور کلام ہوتے ہیں، مثلا رسول ملائکہ اور مدبرات جو ہیں ان کے ذمہ اپنی رسالت کی ڈیوٹیاں بھی ہیں، اور آ کے انبیاء کرام سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ بعض فرشتے کفار پر لعنت ڈالنے کے لیے مقرر ہیں، تو وہ اپنی ڈیوٹی کس وقت کرتے ہیں اور تسبیح کس وقت کرتے ہیں، تو لہٰذا تعارض آ گیا۔ اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر من عندہ سے مراد صرف ملائکہ ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ فرشتوں کو انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی زبان تو واقعی جب دیگر باتوں میں مصروف ہوتی ہے تو تسبیح، عبادت اور ذکر اللہ رک جاتا ہے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، اور اگر تسبیح اور ذکر اللہ کرے تو دنیاوی کلام بند ہو جائے۔ مگر فرشتوں اور انسانوں میں دو طرح سے فرق ہے، ایک یہ کہ فرشتوں کی بہت زبانیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تسبیح خوانی اور عبادت رحمانی کبھی بند نہیں ہوتی۔ ایک زبان سے تسبیح کرتے ہیں، دوسری سے امور رسالت کو نمٹاتے ہیں۔